تو آج مجھے بتاؤ، ایک آدمی کہتا ہے جی تصوف کہاں سے ثابت ہے؟ مفکر اسلام ہے۔ تزکیہ کیا ہے؟ تصوف ہے۔ احسان کیا ہے؟ اس کی کیفیت ہے۔ تصوف اس کا نصاب ہے، اس میں سلاسل ہے بس۔ عملیات کیا ہے؟ رقیہ ہے۔ عربی میں اس کو رقیہ بولتے ہیں، اردو میں عملیات بولتے ہیں۔ آپ کا کیا کہتے ہیں؟ جی عملیات سے ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ جو شریعت پر ایمان خراب ہوتا ہے تو تیرا ایمان رہا؟ اپنی بات کو قرآن سے بڑا درجہ دینا، حدیث سے بڑا درجہ دینا، یہ کہاں کا حق ہوگا؟ ان مولویوں نے حضور سے پڑھا ہے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے حضور سے پڑھا ہے، ابن قیم نے حضور سے پڑھا ہے، یہ محمد بن عبد الوہاب نجدی نے حضور سے پڑھا ہے، یہ جتنے اہل حدیث نعرے کہ انہوں نے حضور سے پڑھا ہے۔ انہوں نے حدیث پڑھی ہے، حضور سے نہیں پڑھا۔ جو حضور سے پڑھے گا وہ سنت ہوگا، جو حدیث پڑھے گا وہ سنت ہی نہیں ہے۔ بات وہی ہے کہ یہ وہی علماء اور اولیاء کے طریقے ہیں جو چل رہے ہیں، جو حدیث میں یہ اولیاء کے طریقے، جو فقہ میں اولیاء کے طریقے، جو تصوف میں یہ اولیاء کے طریقے، جو رقیہ میں اولیاء کے طریقے۔ اصل چیز تو اولیاء کے طریقے جو ہمیں سنت کا تعارف کراتی ہے۔ سید نور زمان نقشبندی شاذلی کے لیٹسٹ بیان سننے کے لیے سید نور زمان نقشبندی شاذلی چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو آج مجھے بتاؤ، ایک آدمی کہتا ہے جی تصوف کہاں سے ثابت ہے؟ مفکر اسلام میں، یعنی کچھ اہل نجد صاحبان کو دیکھ لو، کیا کہتے ہیں؟ تصوف کہاں سے ثابت؟ بھائی تزکیے کو تصوف کہتے ہیں۔ کتب مدرسے سے سیکھی جاتی ہے۔ کتب کیا ہے؟ مدرسہ ہے۔ تزکیہ کیا ہے؟ تصوف ہے۔ احسان کیا ہے؟ اس کی کیفیت ہے۔ تصوف اس کا نصاب ہے، اس میں سلاسل ہے بس۔ عملیات کیا ہے؟ رقیہ ہے۔ عربی میں اس کو رقیہ بولتے ہیں، اردو میں عملیات بولتے ہیں۔ آپ کا کیا کہتے ہیں؟ جی عملیات سے ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ جو شریعت پر ایمان خراب ہوتا ہے تو تیرا ایمان رہا؟ شریعت میں اولا اور غیر اولا تو ہے، مگر ایمان کی خرابی نہیں ہے، عمل کی خرابی نہیں ہے۔ یہ کیا بولتے ہیں؟ یہ تو تم لوگ جب ایسے مولوی بیٹھیں گے تو جب ان کو دلائل دو، اس نے اپنی انا پہ کھڑا رہنا ہے، اس نے سنت توڑی ہے، تو تم ان کے لیے اپنے آپ کو کیوں غرق کرتے؟ یعنی ایک اندازہ بتاؤ نا۔ ایک بیٹا ہوگا جی قرآن کے بعد، تو تجھے پتہ نہیں قرآن اور حدیث میں کیا فرق ہے؟ عوام کو کیوں الو بنا رہا ہے؟ جب مسلمان بن کر بیٹا تو قرآن بھی تو سمجھ نا۔ تجھے نہیں پتہ اتنے علم میں کہ قرآن کی عظمت کیا ہے؟ لوگوں میں الٹی سیدھی باتیں پھیلانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہم نے تو کہا کہ تمہیں قرآن اور حدیث کا اور اپنی بات کا فرق پتہ نہیں ہو، تم بیٹھ جاتے ہو ملا۔ اپنی بات کو قرآن سے بڑا درجہ دینا، حدیث سے بڑا درجہ دینا، یہ کہاں کا حق ہوگا؟ تو جب نصاب ان دو کا نہیں ثابت، خیرات کا نصاب یہ کیا تم نے حضور سے پڑھا یا قاریوں نے؟ ان مولویوں نے حضور سے پڑھا ہے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے حضور سے پڑھا ہے، ابن قیم نے حضور سے پڑھا ہے، یہ محمد بن عبد الوہاب نجدی نے حضور سے پڑھا ہے، یہ جتنے اہل حدیث نعرے کہ انہوں نے حضور سے پڑھا ہے۔ انہوں نے حدیث پڑھی ہے، حضور سے نہیں پڑھا۔ جو حضور سے پڑھے گا وہ سنت ہوگا، جو حدیث پڑھے گا وہ سنت ہی نہیں ہے۔ وہ سنت کہاں سے ہو گیا؟ جس نے حضور سے پڑھا وہ سنت ہے، صحابہ نے پڑھا ہے وہ سنت ہے، ہم نے تھوڑی پڑھا ہے۔ یہ سمجھ میں آ جائے تو لڑائی ختم۔ بات وہی ہے کہ یہ وہی علماء اور اولیاء کے طریقے ہیں جو چل رہے ہیں، جو حدیث میں یہ اولیاء کے طریقے، جو فقہ میں اولیاء کے طریقے، جو تصوف میں یہ اولیاء کے طریقے، جو رقیہ میں اولیاء کے طریقے۔ اصل چیز تو اولیاء کے طریقے جو ہمیں سنت کا تعارف کراتے ہیں۔